صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی کلامی میٹنگز کے اندر، ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر، لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو، بتلایا ہو کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے، ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا. یہ پوری لیڈرشپ پہ سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا، جس کی پاداش میں پچھلے 1 سال میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا. آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ اور بڑی شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزیگنیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا، لیکن اس کے 5 دن بعد زمان پارک اور بنی گالہ میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ نے وہ شہباز گل والی ٹی وی چینلز پہ دیکھی. اس طرح کی کم از کم کوئی 15-20 ایپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پارک اور بنی گالہ میں پابندی لگ گئی. کیوں؟ پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا تقریباً 7 منٹ کا، اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور کالمسٹ ہیں. اور آج کی اس میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی. میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا. میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، زندگی میں کسی موقع پہ آپ نے گواہی کے طور پہ یہ میسج رکھنا ہے اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی. پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ ایک میسج، حالانکہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے. اس کے بعد اسپیشلی جو پہلا میسج کیا وہ میسج کیا تھا؟ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، ہماری پارٹی اور آپ یہ عدم تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اور اپنی جد و جہد پیور پولیٹیکل رکھیں. اور یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن PDM ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے خلاف اپنی جد و جہد کریں، ان کو ہدف تنقید بنائیں، ان کو بے نقاب کریں. جانتے پوچھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے. اس پہ میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی. میں نے کہا یاد ہے 3.5 سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے جاتا تھا، اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹھ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی. تو جناب خان صاحب میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے. برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جد و جہد کریں. یہ میں نے میسج آن آف کہہ رہا ہوں منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا، اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے، ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو 1 سال پہلے، پورا 1 سال پہلے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں. چودھری فواد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ، شیری مزاری صاحبہ، وہ مقبول، مطلوب اور مقصود. کیوں؟ کہ ہر الٹی سیدھی
فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی، اس میں بیٹھتا تھا. ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، کوئی ملنا ملانا، کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں، 16 17 18 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا، اور اس کو نکال دیا گیا، لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں، پھر ترجمان ہوں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا، ہم چلتے رہے، سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا، یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی، میرا فیملی آئی، میں نے بڑے شوق سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا، 30-35 لاکھ کا میرا نقصان چورا چورا بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے، صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے 1 دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے، میرے بھائی کا گھر تباہ کیا. اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا یار 15 تاریخ، 16 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ، 19 تاریخ، ناٹ ایٹ آل. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا، سر میرا سن، میں نے گھر تباہ کر دیا، اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے، میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی، میرا بھتیجا یتیم، میرا بھانجا، 4 لوگ ہم گرفتار ہیں اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیریں مزاری یاد آئی، سینٹر فلک ناز یاد آئی، باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی، 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا، پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری، شہباز گل، مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا، اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں.